جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا میرا ٹاپک ایک میڈیکیشن ہے جس کا نام فلاکسیٹین ہے. یہ میڈیکیشن انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروزیک کے نام سے آتی ہے اور لوکل پاکستانی برانڈز کے اندر ٹیپری کیپ اور گلیکسی اور بھی بہت سارے مختلف ناموں سے یہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اس کا سیرپ فارم میں بھی یہ آتی ہے اور یہ دوائی جو ہے یہ SSRI کلاس کی اینٹی ڈپریسنٹ دوائی ہے. یہ جو دوائی ہے یہ بیسیکلی ہمارے برین سیلز کے درمیان جو گیپس ہوتے ہیں ان گیپس کے اندر سیروٹونین کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا دیتی ہے اور اس کی مقدار کو بڑھانے سے ڈپریشن اور بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض میں ایک اچھا فائدہ جو ہے وہ بالعموم ہوتا ہے. اس کے جن امراض میں یہ یوز کی جاتی ہے اس میں ڈپریشن، مختلف قسم کے انزائٹی ڈس آرڈرز جیسے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، پینک ڈس آرڈر، اس کے علاوہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر اور کچھ ایون اور امراض کے اندر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ہم سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو دوائی ہے یہ نیند کو کم کر سکتی ہے، تو اس لیے اس کو رات کے ٹائم نہیں دیتے، صبح کے ٹائم اس کو لیا جاتا ہے بالعموم. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر دوائی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو شروع کے چند دن دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو سکتی ہے اور تھوڑی گھبراہٹ بے چینی انسان سٹارٹ میں فیل کر سکتا ہے اور کبھی کبھار متلی کی کیفیت بھی انسان محسوس کر سکتا ہے. بالعموم یہ علامات ویسے چند دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں میں تیزابیت تھوڑی بڑھ سکتی ہے دوائی سے، اسی لیے بالعموم اس کو خالی پیٹ یوز نہیں کرنا چاہیے، کچھ کھایا پیا ہو اس کے بعد اس کو یوز کرنا چاہیے، میڈیکیشن کو لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں باقی تمام SSRIs کی طرح اس کا بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، جس میں جنسی خواہش میں کمی آنا یا عضو میں سختی نہ آنا، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ یا پھر جو جنسی عمل میں فارغ ہونے میں تاخیر ہونا، یہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں سیکشول جو آ سکتے ہیں. اس دوائی کا بھوک کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ بھوک کو بالعموم کم کرتی ہے، تو یہ اس کا بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہے ان میں یہ بھوک کو کم کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بیسیکلی وزن تھوڑا سا کم ہوتا ہے بجائے بڑھنے کے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ نیند اس سے نہیں آتی تو ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ایسی دوائی نہ ہو جس کے اندر نیند وغیرہ شامل ہو. اور شوگر کے جو پیشنٹس ہیں جن کو ڈپریشن یا انزائٹی ہو ان کے لیے بھی یہ مناسب ہے دوائی، کیونکہ یہ شوگر کے کنٹرول کو بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں کرتی، بلکہ اسٹڈیز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بہتر کرتی ہے. جہاں تک اس کا جو ہے وہ حمل میں اس کا استعمال کا تعلق ہے تو ایک بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ حمل میں مکمل محفوظ تو جو ہے ہم کسی بھی دوائی کو جو کہ نفسیات کی دوائی ہے کسی بھی دوائی کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بالعموم یہ SSRIs ان طرح کی ادویات ہیں جن کے کوئی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں پریگنینسی میں. پھر بھی جو خاص طور پر پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں جس میں حمل کے جس میں بچے کی جسمانی جو ہے نا وہ ساخت بن رہی ہوتی ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ادویات کو نہ دیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. اور باقی یہ کہ بالعموم یہ ادویات جو ہیں وہ محفوظ ہی ہیں. کچھ اسٹڈیز میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ فیمیلز میں ڈیلیوری جلدی ہو سکتی ہے جو کہ SSRIs میڈیکیشن لے رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیمیلز میں پیریڈز جب آتے ہیں تو وہ اس دوائی سے ان میں بلیڈنگ جو ہے نا وہ تھوڑی بڑھ سکتی ہے. یہ اس کے جو ہیں وہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور بیسیکلی دودھ پلاتی ہوئی مائیں جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بچے کو پلانا جاری رکھ سکتی ہیں. تو آج کی میری ویڈیو اس بارے میں تھی اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.